اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون صدق اللہ العلی العظیم۔ اچھا جی، آج کی جو ہماری آیت مقدسہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کی سیریز میں، یہ ہے ایمان والوں کو سخاوت کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، خرچ کر لو اس مال سے جو ہم نے دیا ہے تم کو، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ کفار کے لیے دوستی ہوگی اور نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ معلوم کیا چلا کہ قرآن پاک کی جو یہ آیت مقدسہ ہے، اس میں ایمان والوں کو جو سب سے پہلے حکم دیا جا رہا ہے وہ کس چیز کا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اب ظاہری بات ہے، جس بندے کے پاس مال ہوگا وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ ہمارا ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جس کا ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ نیکی ہے، لیکن اس نیکی کی اہمیت کا، اس نیکی کے اجر کا اور اس نیکی کے انعام کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم وہ نیکی اپنے ذوق اور شوق سے کر نہیں پاتے۔ تو قرآن کے اندر جو آمنوں میں اللہ نے ایمان والوں کو جو حکم دیا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پہلا حکم تو یہ۔ پھر دوسرا حکم ساتھ یہ دیا اس آیت میں کہ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی مال تو جمع کرتے رہے اور پھر کیا ہوا کہ جب موت کا وقت آ گیا، اب پتہ ہے مر جاؤں گا، میرے حصے میں تو مال آ نہیں سکتا، تو پھر لوگوں کو اکٹھا کیا، یہ اس کو بانٹ دو، یہ اس کو بانٹ دو، یہ اس کو بانٹ دو۔ فرمایا پھر اس وقت جب تم خرید و فروخت کر نہیں سکتے، تمہارے کام نہیں آ سکتا، تو پھر اس وقت کی سخاوت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو کافروں کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے، وہ یہ جو لفظ کافر کا استعمال کیا گیا، اس کا مطلب شارحین فرماتے ہیں یہ ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جب انسان اس نعمت کا شکر ادا کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سخاوت کرے گا، اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، صدقہ کرے گا۔ لیکن اگر وہ بخیل ہو جائے، کنجوس ہو جائے اور اس کو جمع کر کے رکھے، تو فرمایا کہ اب یہ کفران نعمت ہو جائے گی کہ جو مال اللہ نے دیا اسے اب یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، تو یہ کفران نعمت کر رہا ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ کافروں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا، پھر تمہارا کام کیا ہے کہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اتنا خرچ کرو کہ جو تمہاری ضرورت ہے اس سے ہٹ کے تمہارے پاس زائد مال ہے تو وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور سخاوت کرنا، اس پہ اجر و انعام اللہ نے کیا لکھا ہے، وہ چند احادیث ہم جو ہیں وہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے۔ اور شارحین فرماتے ہیں کہ جس طرح کھڑا ہوا پانی جو ہے نا، اس کے اندر الی لگ جاتی ہے اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر بہتا ہوا پانی ہو تو اس کے اندر الی یا بدبو کا عنصر نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگوں کو سیراب کرتا ہوا جاتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جو مال انسان جمع کر کے رکھتا ہے نا، کنجوسی کرتا ہے، تو وہ مال اس کے کام بھی نہیں آتا، یا وہ اس کے بعد کے جو اس کی اولاد ہیں یا رشتہ دار ہیں وہ کھا جائیں گے، اور اس سے وہ پتہ نہیں نیکی کا کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اس مال کو صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، تو یہی مال اس کے لیے آخرت میں کیا ہو رہا ہے؟ ذخیرہ ہو رہا ہے۔ اور جو اللہ سے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اپنے مال میں کمی محسوس ہو تو اللہ سے تجارت کر لو۔ تو جب انسان اللہ سے تجارت کرے گا تو ظاہری بات ہے، وہ جب اللہ سے تجارت ہو رہی ہے تو پھر اللہ کتنا نفع دے گا، یہ انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا۔ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال کی محبت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مال سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو مال خرچ کرے تو اس وقت تیرا دل تیری اپنی ضرورتیں جتائے اور اپنی حاجت کا ڈر دل میں پیدا ہو کہ ابھی بہت عمر باقی ہے، مجھے ضرورت نہ پڑ جائے،
معلوم کیا چلا کہ مال کی محبت یہ ہے کہ جب انسان سخاوت کرنے لگے گا تو ایک دم نفس اس کے اوپر غالب آ جائے گا، او ہو میری تو یہ ضرورت بھی ہے، میری تو وہ ضرورت بھی ہے، میں نے تو یہاں پہ بھی خرچ کرنا ہے۔ تو وہ جو نفس اس پہ غالب آئے گا وہ اس کو سخاوت کرنے سے اللہ کی راہ کی طرف سے روکے گا۔ اسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مال کی محبت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت مجھ جس چیز کا غم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ یہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پہ اجماع نہیں کر سکتی، لیکن فرمایا کہ مجھے اس بات کا غم ہے کہ یہ پہلی امتوں کی طرح دنیا کو محبوب کر لے گی، مطلب مال کمانے کے لیے، اس دنیا کو کمانے کے لیے حرص و حوث کے اندر پڑ جائے گی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو ایسے وقت میں خرچ کرے جب تو تندرست ہو، اپنی زندگی اور بہت زمانے تک دنیا میں رہنے کی امید ہو۔ ایسا نہ کر کہ صدقہ کرنے کو ٹالتا رہے یہاں تک کہ جب روح نکلنے لگے اور موت کا وقت قریب آ جائے تو تو کہنے لگے اتنا فلاں کو دیا جائے اور اتنا فلاں کو دیا جائے، اور اب تو وہ فلاں کا ہو گیا۔ کہ مطلب جو چیز پہلے بیان فرمائی کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب جو تندرستی ہے، صحت ملی ہوئی ہے، مال کی کثرت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ ابھی تو موت کا پتہ ہی نہیں کس ٹائم پہ آ جائے گی کیونکہ تندرست ہے، تو یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کے راہ کے اندر خرچ کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے۔ اور صدقہ خیرات کن لوگوں کو کیے جائے؟ سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھے کہ ایسے سفید پوش لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں میں جتائے نہ احسان۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص صدقہ کر کے یا کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور پھر اس کو جتاتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے کتے نے الٹی کی اور اس نے واپس چاٹ لی، مطلب حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے خاندان میں، پھر اپنے محلے میں، پھر ارد گرد بندہ دیکھ لے تو ایسے سفید پوش لوگ موجود ہوتے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، تو انسان ان کی مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو موت کے وقت صدقہ کرتا ہے یا غلام آزاد کرتا ہے، اس شخص کی سی ہے جس نے پہلے خود سیر ہو کے کھا لیا اور بچا ہوا کھانا جو ہے وہ بانٹ دیا۔ کہ مطلب ساری زندگی تو سخاوت نہیں کی اور جب موت کا وقت آیا تو اس وقت سخاوت کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ ایسا ہی ہے جیسے پہلے تو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اب جو بچا ہوا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کا اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ کہ مطلب اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے بندے کو کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنے اوپر کتنا لگا رہا ہے، پتہ ہی نہیں اسی بیماری میں موت آ جائے، لیکن جب وہ تندرست ہے، صحت دی ہوئی ہے، اور اس وقت وہ اپنے رب سے کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ 1 درہم صدقہ کرے تو وہ ایسے ہے کہ مرتے وقت اس بندے نے 100 درہم صدقہ کرے تو وہ تب بھی اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے کہ جس کسی نے میرے کسی امتی کا دل خوش کرنے کے لیے اس کی کوئی حاجت پوری کر دی تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے میرے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ مطلب کتنی بڑی بشارت ہے کہ ہم کسی بندے کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اسے تھوڑی سی خوشی دے رہے ہیں جو ہماری اپنی حیثیت کے مطابق ہو، اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے امتی کی ضرورت پوری کر رہا ہے، اس کو خوش کر رہا ہے، اس نے مجھے خوش کر دیا۔ اور یہ تو یقینی سی بات ہے کہ آپ علیہ السلام خوش ہوئے تو اللہ خوش ہو گیا، اور جب اللہ خوش ہوا تو اس کا انعام جنت سے بہتر تو اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا، کہ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی بنی ہوگی، اور سب سے کم درجے کا عذاب حدیث میں آتا ہے جسے دیا جائے گا، اس کے پاؤں ایسے جلیں گے اور سر جو ہے وہ پانی کی طرح ابلے گا، یہ کم درجے کا عذاب ہوگا۔ تو آپ سوچیں کہ دنیا میں جس نے صدقہ کیا اور ایسے موقع کے اندر وہ صدقہ اس پہ اپنا سایہ کیا ہوا ہو، وہ اللہ کی کتنی رحمتوں میں ہوگا۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کو بھوک میں پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اور پیاس میں پانی پلا کر سیراب کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے دور رکھے گا
اور اس کے اور دوزخ کے درمیان 7 خندقیں حائل ہوں گی، اور ہر خندق کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہوگا۔ یہ مطلب دنیا میں ایک بندے کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو وہ خندقیں اس بندے کو دوزخ میں نہیں جانے دے گی۔ مطلب 7 خندقیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 برس کا۔ تو سوچیں کہ جب 7 خندقیں ہوں گی تو وہ بندہ کس طریقے سے دوزخ میں جائے گا، یہ صدقہ اس کو دوزخ میں جانے نہیں دے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ بلکہ روایات میں ہے کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابی رسول جو ہیں وہ جا رہے تھے حج کرنے کے لیے۔ تو ریگستان سے، کیونکہ پہلے وہ ریگستان سارا ایریا تھا، تو ریگستان سے جب گزرے تھے تو آندھی آئی، تو ان کے ساتھ جو ایک اونٹ تھا جس پہ کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا، وہ اس آندھی میں گم گیا۔ تو اب ان کے پاس بھوک پیاس لگی ہوئی تھی، تو ایک خیمہ انہیں نظر آیا، یہ اس میں گئے تو وہاں ایک بوڑھی سی عورت تھی، تو اس سے کہا کہ بھئی ہم بھوکے ہیں تو کچھ کھانے پینے کا ہے تو دے دو۔ تو اس نے کہا یہ بکری ہے، اسی کا دودھ نکال کے پی لے۔ تو دودھ نکال کے تینوں جو ہیں وہ صحابہ کرام نے پی لیا۔ تو فرمایا کہ اگر کچھ کھانے کے لیے ہے تو بتا دو۔ کہا یہی بکری ہے، اسے ذبح کر دو، میں تمہیں پکا کے دے دیتی ہوں۔ تو انہوں نے ذبح کیا، آپ نے پیٹ بھر کے کھایا، اور کھانے کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو اس مائی کو بتایا کہ ہم ہاشمی قریشی ہیں، اور جب تم مدینہ منورہ آؤ تو ہم سے آ کے ضرور ملنا، ٹھیک ہے، ابھی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب وہ آپ حج کے لیے چلے گئے اور حج سے جب واپس آ گئے مدینہ منورہ میں، تو جب انہوں نے بکری کھا لی تو اس شام کو اس عورت کا خاوند جب گھر آیا تو اس نے پوچھا بھئی بکری کہاں ہے؟ اس نے کہا اس طرح مہمان آئے تھے، میں نے انہیں کھلا دی۔ تو خاوند بڑا غصہ ہوا کہ بھئی تو نے کس طرح کھلا دی، ایک ہی بکری تھی اور تو نے وہ بھی کھلا دی۔ کہا مہمان آئے تھے، انہوں نے کہا جب مدینہ منورہ آنا تو ہم سے مل لینا۔ تو خیر وقت گزرتا گیا، کافی ٹائم جب گزر گیا تو ان دونوں میاں بیوی کے اوپر بہت زیادہ مفلسی اور غریبی آ گئی، تو یہ کمانے کی غرض سے جو ہے مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو مدینہ منورہ میں اس بوڑھی عورت پہ جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، تو آپ نے غلام بھیجے اور اس بوڑھی عورت کو بلایا اور کہا کہ تمہیں یاد ہے ہم آئے تھے اور تم سے کھانا کھایا تھا اور دودھ پیا تھا؟ اس نے کہا مجھے یاد ہی نہیں، آپ وہی ہیں جو آئے تھے؟ کہا جی ہم وہی ہیں۔ تو پھر اپنے غلام کو کہا کہ 1000 بکریاں خریدی اور 1000 دینار اس عورت کو دیے، اس ایک چھوٹی سی بکری کی مہمان نوازی کی بدلے میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ غلام کو کہ ان کو حضرت امام حسین کے پاس لے جائیں۔ پھر وہ حضرت امام حسین کے پاس گئیں تو آپ نے پوچھا امام حسن نے کیا کیا؟ کہا 1000 بکریاں 1000 دینار دیے۔ پھر حضرت امام حسین نے بھی انہیں 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیے۔ تو پھر انہوں نے ان کو بھیج دیا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب یہ عورت ان کے پاس گئی تو کہا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین نے کیا معاملہ کیا؟ کیا دونوں نے 1000 درم اور 1000 بکریاں دی؟ تو آپ نے پھر 2000 درم دیے اسے اور 2000 بکریاں دی، اور فرمایا اگر تو پہلے میرے پاس آ جاتی تو میں تجھے اس سے بھی زیادہ دیتا۔ اس طرح وہ عورت پھر اپنے شوہر کے پاس گئی اور 4000 بکریاں اور 4000 دینار اس نے کہا یہ اس ایک سوکھی سی بکری کے بدلے دیا گیا۔ مطلب سخاوت کا اندازہ کریں کہ صحابہ کرام میں جو سخاوت کا جذبہ تھا نبی اسلام کی صحبت میں رہ کے، وہ کس قدر عروج پہ تھا کہ ان کے اندر مال کی محبت نہیں تھی۔ اور آپ یاد رکھ لیں کہ جس چیز کے ساتھ انسان کی محبت ہوتی ہے نا، دل بھی انسان کا اسی کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ ایک شخص آیا آپ علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ میں موت سے ڈرتا ہوں، مرنا نہیں چاہتا۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ بالکل ہے۔ کہا جا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرا۔ وہ گیا اور جا کے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اب مرنے کا دل کرتا ہے؟ کہ رسول اللہ اب تو مرنے کا دل کرتا ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھ لے کہ انسان کا مال جہاں ہوتا ہے اس کا دل بھی اسی طرف ہوتا ہے۔ جب تو نے اللہ کے لیے مال خرچ کر دیا، اب تیرا دل اللہ سے ملاقات کا کرے گا کہ میں اپنے رب سے لے کے جاؤں۔ کیوں کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے لیے سب سے بہترین رکھے، تو سب سے بہترین وہی ہے جو اس کی قبر اور آخرت میں کام آئے۔ جو دنیا میں ہے یہ تو تن کا کپڑا بھی ہماری اپنی زینت نہیں ہے، اپنی جو ہے نا ملکیت نہیں ہے، ابھی ہم مر جائیں تو یہ بھی ہمارے جسم سے اتار لیا جائے گا۔ تو اصل وہی چیز ہے جو انسان نے آگے بھیجی،
جو اس کی قبر میں بھی اور حشر میں بھی کام آئے گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو ہم نے آج قرآن پاک کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، اس کے مطابق ہمیں اللہ پاک سخی بنائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، بخیل اور کنجوسی سے اللہ پاک ہمیں بچائے۔ وما توفیق الا باللہ۔